بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید تھوڑی دیر اپنے دین کی نسبت پر بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ایک بار درود شریف۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اگر کوئی زمین جتنے گناہ لے کر آئے، کوئی منٹ تمہارا گناہ جرم سے خالی نہ ہو، پھر بھی شرمندہ ہو کر، سر جھکا کر، آنسو بہا کر، ہاتھ اٹھا کر، سر سجدے میں ڈال کر خدا کے سامنے دو، ابھی تو سر زمین سے نہیں اٹھائے گا کہ میں زمین و آسمان کی دگنی رحمت لے کر تجھے بخشنے کے لیے آ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے۔ اگر گناہ ہمارے اتنے ہو جائیں کہ اس زمین اور آسمان کے درمیان تے پہ تے کر کے رکھتے چلے جائیں اور آسمان اور زمین کی جتنی بھی خلائیں سب بھر بھی جائیں ہمارے گناہ اور جرموں سے، اور پھر اب ہمیں شرمندگی ہے تو اللہ کے سامنے رو کر، سر سجدے میں ڈال کر اگر ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ اس سے بھی بڑی رحمت لے کر کے نہیں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے۔ قرآن میں کہتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ 70 سال کا آدمی جس نے کفر کیا، 70 سال تک، اب اسے اپنے آخرت کے بارے میں فکر ہوئی اور وہ جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اللہ اس کے پچھلے 70 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بہت اہم مہینہ اور اہم اوقات ہمارے گزرتے جا رہے ہیں۔ رحمت کا عشرہ گزر گیا، 8واں روزہ ہے، آج 2 دن باقی ہیں۔ یہ عشرہ جو چلا گیا ہے نا، کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ کاش سارا سال رمضان کا ہو جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، تو میری طرف ایک بالش تھا، میں تیری طرف ایک ہاتھ آؤں گا، تو گھر سے نکل گھر بار کو، آرام کو، سکون کو، بستر کو، فرش کو چھوڑ کر عرش والے سے تعلق جوڑ۔ تو بالش تھا، میں ہاتھ آؤں گا، تو ہاتھ آ، میں 1 گز آؤں گا، تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا، تو خالی آ، میں تیری طرف رحمت کا دریا لے کر آؤں گا، تو سجدہ کر قبول کروں گا، تو دعا کر قبول کروں گا، تو میرا بن جا، میں تیرا بن جاؤں گا، تو منہ کالا لے کر آ، میں تیرا منہ کو روشن کر دوں گا، تو میرے سامنے رو، میں تیرے آنسوؤں کی قدر کروں گا، توبہ کر پاک کروں گا، تو بھی آ، میں بھی آؤں گا، تو گناہ لے کر آ، میں رحمت لے کر آ جاؤں گا۔ اللہ کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے میرے بھائیوں۔ ایک آدمی کو اپنے گناہ کرتے کرتے شرمندہ ہوئی، اس نے 99 آدمیوں کو مار رکھا تھا، اب اسے شرمندگی ہوئی، بنی اسرائیل کا آدمی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا، آپ نے اس امت کو بتایا، فرمایا اس نے 99 قتل کر رکھے تھے۔ اب اسے فکر ہوئی کہ میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں عالم ہے، اس کے پاس جا، وہ بتائے گا۔ وہاں گئے تو وہ عالم نہیں تھا، صرف عبادت کرتا تھا۔ عالم میں اور عابد میں فرق ہوتا ہے، عالم اور جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا، عبادت الگ ہے، عالم الگ ہے۔ تو اس کے پاس وہ آدمی گیا، اس سے کہا کہ جی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کیا کر رکھا تو نے؟ اس نے کہا جی میں نے 99 آدمی قتل کر رکھے ہیں۔ اس عابد نے اسے دھتکار دیا، کہنے لگا تو بڑا ظالم ہے، تیرا گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟
تو وہ علم سے واقف نہیں تھا، اللہ کی ذات سے واقف نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا، جب میری بخشش ہی نہیں ہے تو اسے بھی مار، اس کو بھی مار دیا، 100 کا عدد پورا کر لیا۔ پھر دوبارہ اس کو اپنی بارے میں فکر ہوئی، لوگوں سے معلوم کیا، پھر لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم صاحب ہے حقیقت میں، اس کے پاس جاؤ۔ وہ وہاں گیا، عالم صاحب سے معلوم کیا، اس نے کہا کہ میں نے 100 مار رکھے ہیں اور بڑے گناہ کر رکھے ہیں، میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس عالم نے مسئلہ صحیح بتایا، اس نے کہا کہ بالکل تیری توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ایسا کر، اس بستی کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، یہاں گناہ کرنے والے زیادہ ہیں، اس میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں، تم یہاں سے نکل کر دوسری بستی میں چلے جاؤ، اس کا ماحول بھی ٹھیک ہے، اور وہاں اور لوگ بھی توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ وہ بڑا خوش ہوا اور اپنا مغفرت کے بارے میں سن کر کے اب وہ بستی میں جانے لگا۔ راستے میں موت آ گئی، جنت کے فرشتے آ گئے رحمت کے، اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، دونوں میں تکرار ہوا کہ جنت والے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، جہنم والے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے۔ ایک آدمی کی شکل میں فرشتوں کو بھیجا اللہ نے کہ جاؤ ان کا فیصلہ کرو۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا ایسا کرو، جس بستی سے یہ نکل کر جا رہا تھا اگر یہ اس بستی کے قریب ہے تو اس کو جہنم والے فرشتے لے کر جائیں گے، اور جس بستی کے لیے یہ جا رہا ہے اگر یہ اس سے قریب ہے ناپو زمین کو، تو اس کو جو ہے جنت والے فرشتے، رحمت والے فرشتے لے کر جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جس بستی کے لیے جا رہا تھا اس سے یہ دور تھا، لیکن اللہ نے اس کی مغفرت کے لیے اس زمین کو سکیڑ دیا، اور اس توبہ والی بستی کی طرف جو جا رہا تھا اس کو قریب کر دیا۔ اللہ کو بندے کی مغفرت کرنی تھی، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے جہنم میں جاؤ، عذاب میں جاؤ، اللہ آپ کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ کو یہ رمضان کا مہینہ دیا، اس لیے شب قدر کی رات دی۔ پچھلے لوگوں کی امتیں لمبی لمبی عبادت، لمبی لمبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدگی اور غم ہوا کہ میری امت کی عمر کم، میری عبادت میں میری امت جو ہے پیچھے رہ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا میرے یہاں وقت کی کمی زیادتی کوئی معنی نہیں رکھتی، میں آپ کی امت کے لیے ایک رات دے رہا ہوں، ایمان اور احتساب کے ساتھ آپ کی امت اس ایک رات میں کھڑے ہو کر میری عبادت کر لیں گے تو 1000 مہینے سے بھی زیادہ زمانہ اس نے ایسا سمجھو عبادت میں گزار دیا ہو۔ تو یہ اوقات اللہ نے ہمارے بننے کے لیے دیے ہیں، ہم چوکنا ہو کر کے نہیں ان کو گزاریں، نہ زبان سے غلط بولیں، نہ آنکھوں سے غلط دیکھیں، نہ ہاتھوں سے غلط پکڑیں، نہ پیروں سے غلط چلیں، اور اپنے اندر تقوی پیدا کریں، برائیوں سے رکیں، بھلے کام کریں، اور ماں باپ کی فرما برداری، بڑوں کا اکرام، چھوٹوں پر رحم، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، امن کی بات، لڑائی جھگڑوں سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، غلط سوسائٹیوں میں نہ بیٹھیں، پڑھنے لکھنے سے پڑھ لکھ کر کے اعلیٰ عہدوں پر پہنچ کے ملک کی، قوم کی، سماج کی خدمت کریں، اور نمونہ بنے دنیا کے لیے۔ ایک مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا والا نہیں ہوتا، بد اخلاق نہیں ہوتا، مسلمان پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ سارے لوگ پڑھنا چاہیں تو ابھی بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی 70 سال کا آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں پڑھ پاؤں گا، مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جائے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ اتنا آسان ہوگا علم حاصل کرنا بہت۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا اپنے ملک سے دوسرے ملک جانا پڑے تو وہاں جا کر علم حاصل کرو، صفائی سے سلیقے سے رہنا سیکھو، اپنے آپ کو بدلو اور اسلام میں پورے داخل ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہیں۔ آج تیرے دربار میں سارے نوجوان ہاتھ اٹھا کر اپنے اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں۔ اے رب العزت، تو ہم سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہے۔ اے اللہ، اس مجمع پر اپنا فضل فرما،
اے اللہ اس مجمع پر اپنا فضل فرما اور ہم سب کی اس ماہ مبارک کی برکت سے مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہمارے پریوار میں سے، آبا و اجداد میں سے، رشتہ داروں میں سے جو بھی گزر گئے ہیں، یا اساتذہ میں سے، یا دوستوں میں سے، یا متعلقین میں سے، ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم گناہ کرتے رہے تو معاف کرتا رہا۔ اے اللہ ہم شیطان کی اتباع کرتے رہے پھر بھی تو نے ہمیں معاف کیا، تیرا بڑا کرم ہے، ہمیں باقی رکھ رکھا ہے تو نے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے ارحم الراحمین، تو نے اگر معاف نہ کیا تو کون معاف کرے گا؟ تیرے در کے سوائے کوئی در بھی تو نہیں ہے جہاں جا کر کے نہیں کچھ مانگے کسی سے۔ اے اللہ تیرا ہی ایک در ہے جہاں سے مانگیں گے تو ملے گا۔ اے ارحم الراحمین اپنا فضل فرما اور ہمارے حالات کو درست فرما دے۔ اے اللہ امت ماری جا رہی ہے، پیٹی جا رہی ہے، گھروں سے نکالی جا رہی ہے۔ اے اللہ یہ سب ہمارے گناہوں کی اور جرموں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اے اللہ کھوئی ہوئی عزت دوبارہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دوبارہ وہی عزت عطا فرما جو صحابہ کو عطا فرمائی تھی، وہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو صحابہ نے کیے تھے۔ اے اللہ اپنی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنے نبی کا اتباع نصیب فرما۔ یہ بیچارے نوجوان بچے بظاہر یا ارحم الراحمین ولی نہیں لگ رہے ہیں، ان کو ولی بنا دے، ان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، یہ اپنے گھر والوں کے لیے رحمت بنے، زحمت نہ بنے، اس کی توفیق عطا فرما۔ ملک کے لیے رحمت بنے یہ۔ اے اللہ ان کو دیر کے لیے دور کے لیے سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔